السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تحریک ہوتی ہے، ناکام ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ تحریک کے نتائج بھی ملیں، بغیر نتیجہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہہ کر پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا ہی نکال دی ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ جاگتے رہنا، پی ڈی ایم پہ نہ رہنا۔ مولانا کے اس بیان سے مایوسی چھلک رہی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی طالب علم امتحانات سے پہلے ہی اپنے والدین یا ٹیچرز کو کہہ دے کہ جی کوئی چانس نہیں ہے، میں تو فیل ہو جاؤں گا، کامیابی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ طالب علم کے اس بیان کے بعد ٹیچرز اور والدین اس کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک دم مایوسی کا شکار ہو گئے؟ کہاں وہ اتنے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں؟ چند دن پہلے تک ان کے کارکن نعرہ لگا رہے تھے اور ترانہ گا رہے تھے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، وزیر اعظم مولانا۔ یہ اچانک مولانا کے غبارے سے ہوا کیسے نکل گئی اور کس نے نکالی؟ مجھے مولانا کا وہ دور یاد آ گیا جب انہوں نے قومی سیاست سے مایوس ہو کر عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاست میں وہ سیاست نہیں کر سکتے، لیکن صدر جنرل پرویز مشرف کے اشارے پر ایم ایم اے تشکیل پائی اور خیبر پختونخوا حکومت مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی کے سپرد کر دی گئی۔ مولانا خود وزیر اعظم بننے کے امیدوار تھے۔ انہوں نے امریکی سفیر کو بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تابع دار وزیر اعظم ثابت ہوں گے، ان پر اعتماد کر کے دیکھا جائے، لیکن امریکی سفیر مولانا کی صلاحیتوں سے واقف نہ تھے، اس لیے یہ بیل منڈے نہ چڑھی۔ خیر، مولانا فضل الرحمان وزارت عظمیٰ کے امیدوار اب بھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ووٹ بیچ کر سب سے زیادہ پیسہ مولانا فضل الرحمان نے کمایا ہے۔ شاید عمران خان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آئندہ اراکین قومی اسمبلی کو خرید کر خود وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اس وقت زبانیں سب کی چل رہی ہیں، لیکن نہ مولانا سے پی ڈی ایم چل رہی ہے اور نہ عمران خان سے حکومت اور نہ وزیروں سے وزارتیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ سینٹ کی سیٹ کے لیے بلوچستان اسمبلی میں ایک ووٹ کی قیمت 50 کروڑ سے 70 کروڑ روپے لگائی گئی۔ اتنی مہنگائی! شاید مہنگائی کا اثر ووٹ کی خرید و فروخت پر بھی پڑا ہے۔ حالانکہ پہلے لوٹے ایم پی اے کو 40-50 لاکھ روپے دے کر آپ ووٹ خرید لیتے تھے، اب 50 سے 70 کروڑ روپے کا ایک ووٹ، اسے کم ہونا چاہیے۔ اس طرح تو کوئی غریب آدمی تو کبھی ووٹ خرید کر سینیٹر نہیں بن سکے گا۔ میری ایک آزاد ایم پی اے سے بات ہوئی، اس نے تجویز دی، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ عمران خان ہی ہیں۔ اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سارے کام ہی الٹے کر رہے ہیں۔ جب خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ دیے جاتے تھے ریٹ کم تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ ایم پی اے کی بھی عزت رہ جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن اب تحریک انصاف کا جو ایم پی اے پارٹی فیصلے کے برعکس کسی کو ووٹ دے گا یا اپنا ووٹ بیچے گا تو تحریک انصاف یا اس کی پارٹی اسے دوبارہ ٹکٹ نہیں دے گی، وہ اپنا حصہ مانگے گی۔ اس لیے ایم پی او کو پتہ ہے جتنا کمانا ہے ایک مرتبہ ہی کمانا ہے۔ جس طرح مہنگائی اور بے روزگاری کی ذمہ دار ہے حکومت، اسی طرح کرپشن بڑھنے کی ذمہ دار بھی موجودہ حکومت ہی ہے۔ حکومت ابھی اعلان کر دے سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا تو ریٹ ایک دم گر جائے گا، 50 کروڑ سے 50 لاکھ پہ آ جائے گا۔ اگر ذرا غور کریں تو اس کی بات میں وزن ہے ایم پی اے کی۔ ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، وہ یہ کہ اگر ضمیر کی خرید و فروخت کو قانونی حیثیت دے دی جائے تو اس سے ملک میں غربت، بے روزگاری اور کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے انویسٹر جو ہے ووٹ خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر کی جو بلیک منی ہے وہ نکال رہے ہیں، ایم پی ایس کو دے رہے ہیں۔ اس طرح پیسہ جو ایم پی ایز اور ان کرپٹ ایم پی ایز کے ذریعے نیچے کرپٹ لوگوں تک آئے گا۔ جب تمام کرپٹ سینیٹرز وغیرہ منتخب ہو جائیں تو انہیں بحری جہاز میں سوار کر کے سمندر میں نامعلوم سفر کی طرف روانہ کر دیے جائیں۔ اس طرح کرپٹ لوگ اور کرپشن دونوں ختم ہو جائیں۔
दूसरा और तो कोई तरीका नजर नहीं आता। ये मजाक नहीं है, मेरा आइडिया है, ये एमपीए ने मुझे बताया था, कहता बताना ना। और मेरा ख्याल है ये आइडिया मुर्गी और अंडे बेचकर मईशत बेहतर करने के फार्मूले से कहीं बेहतर है। सीधी उंगलियों से तो कोई पैसा कौमी खजाने में वापस जमा कराने को तैयार नहीं। गरीबों का और तनख्वाह पेशा लोगों का ही खून निचोड़ा जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए जा रहे हैं। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।